ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل کفی باللہ بینی وبینکم شہیدا یعلم ما فی السماوات والارض والذین آمنوا بالباطل وکفروا باللہ اولئک هم الخاسرون۔ قل آپ فرمائیے، کفا کافی ہے، باللہ اللہ، بینی میرے درمیان، وبینکم اور تمہارے درمیان، شہیدا گواہی دینے والا۔ قل کفی باللہ بینی وبینکم شہیدا، آپ فرمائیے کہ تمہارے اور میرے درمیان گواہی دینے کے لیے اللہ کی ذات کافی ہے۔ پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا تھا، کیا ان لوگوں کے لیے یہ بات کافی نہیں ہے کہ ہم نے آپ پر کتاب اتاری ہے جو ان پر تلاوت کی جاتی ہے؟ کیا ان کے لیے یہ بات کافی نہیں ہے؟ اب اسی بات کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، آپ فرمائیے کہ میرے اور تمہارے درمیان گواہی دینے کے لیے اللہ کافی ہے۔ یعلم وہ جانتا ہے، ما جو کچھ، فی السماوات آسمانوں میں ہے، والارض اور زمینوں میں۔ یعلم ما فی السماوات والارض، جو کچھ آسمانوں میں اور زمینوں میں ہے اللہ جانتے ہیں۔ والذین اور جو لوگ آمنو مانتے ہیں، بالباطل باطل کو، جو باطل پر ایمان رکھتے ہیں، وکفروا اور انکار کرتے ہیں، باللہ اللہ کی ذات کا۔ جو لوگ باطل پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ کی ذات کا انکار کرتے ہیں، اولئک وہی ہم الخاسرون نقصان اٹھانے والے ہیں۔ باطل پر ایمان، باطل کو ماننا، یعنی وہ غلط نظام، وہ غلط عقائد جن پر وہ چل رہے تھے وہ سب باطل ہے، ان کو تو مان رہے ہیں۔ اپنے بتوں کو جو قطعاً غلط ہیں، جو باطل ہیں، ان کو تو وہ خدائی کا درجہ دے رہے ہیں، اور اللہ جو وحدہ لا شریک ہے اس کی ذات کا انکار کر رہے ہیں۔ والذین آمنوا بالباطل، جو باطل پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ کی ذات کا انکار کرتے ہیں، اولئک هم الخاسرون وہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ اور یہ آپ سے جلدی مانگتے ہیں، بالعذاب عذاب، اور انہوں نے عذاب کی جلدی مچا رکھی ہے، بار بار کہتے ہیں ائتنا بعذاب اللہ، ائتنا بعذاب اللہ، لے آئیں اللہ کا عذاب، عجل لنا قطنا قبل یوم الحساب، جو عذاب کا ٹکڑا، آسمان کا ٹکڑا برسانا ہے ہم پر برسا دیں، اب ائتنا بعذاب علیم، جو دردناک عذاب ہم پہ لانا ہے لے آئیے۔ تو یستعجلونک بالعذاب، انہوں نے عذاب کی جلدی مچا رکھی ہے، ولو اور اگر، لا نہ، اجل ایک مدت، مسمى متعین، ولولا اجل مسمى اور اگر ایک مدت متعین نہ ہوتی اور ایک وقت مقرر نہ ہوتا، لجاءہم تو ضرور بالضرور ان پہ آ جاتا، العذاب عذاب۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس عذاب کا ایک وقت طے ہے، اور جو وقت اللہ کے ہاں طے ہے عذاب اسی وقت پہ آنا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کے ہاں پہلے سے یہ وقت طے نہ ہوتا تو جس طرح کی جلدی مچا رہے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ عذاب بھیج بھی دیتے۔ وَلَيَأْتِيَنَّهُمْ اور ضرور بالضرور وہ عذاب ان پر آئے گا، بغتہ اچانک، اور وہ عذاب
ضرور بالضرور ان پر اچانک آئے گا، وہم اور ان کو لا یشعرون پتہ بھی نہیں چلے گا، وہم لا یشعرون اور ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ یستعجلونک بالعذاب، انہوں نے آپ سے عذاب کی جلدی مچا رکھی ہے۔ وَإِنَّ جَهَنَّمَ اور بے شک جہنم لَمُحِيطَةٌ گھیرے ہوئے ہے بالکافرین کافروں کو۔ جب دلیل کا جواب ان کے پاس نہیں ہوتا تھا تو وہ بد تہذیبی پہ اتر آتے تھے، دھونس دھمکی اور اس طرح کے انداز۔ ٹھیک ہے، آپ کہتے ہیں نا کہ نہیں مانو گے تو عذاب آئے گا، نہیں مانتے ہم، لے آئیے عذاب، کیوں نہیں لا رہے؟ کس چیز نے عذاب کو روک رکھا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے جلدی مچا رکھی ہے عذاب کی، تو اصل میں ہم نے ایک وقت طے کیا ہوا ہے، جب وقت آ جائے گا تو پھر آ جائے گا، اور جب آئے گا تو ایسے اچانک آئے گا، پتہ بھی نہیں چلے گا۔ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ اور پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اب دیکھیں اس کی ایک شکل عذاب کی غزوہ بدر ہے، بڑے فاتحانہ انداز میں آ رہے ہیں، جیسے ہم بس یہ چند منٹ کی بات ہے، آدھے گھنٹے کی بات ہے، اور ہم مسلمانوں کا صفایا کر کے اور بڑے آرام سے آ جائیں گے۔ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا، وہ لوگ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ 17 رمضان 2 ہجری جمعہ کا دن ان کے ساتھ ہونے کیا لگا ہے، ان کے ساتھ ہونے کیا لگا ہے، سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ اور ہوا کیا، ان کی ساری کریم اڑا دی گئی، اور ان کی لاشیں، وہ گردنیں کٹی ہوئی لاشیں ان کی زمین پر پڑی ہوئی تھی۔ وَلَيَأْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً اچانک آئے گا، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ اور یہ سوچ بھی نہیں سکیں گے۔ يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ بڑی جلدی مچا رکھی انہوں نے عذاب کی۔ وَإِنَّ جَهَنَّمَ اور بے شک جہنم لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ ان کافروں کو گھیرے ہوئے ہے۔ گھیرے ہوئے کا مطلب کیا ہے کہ یہ جہنم کے اس میں ہے، احاطے میں، سرکل میں ہے، یہ نکل نہیں سکتے، یہ جہاں سے بھی جائیں گے نا آگے جہنم ہے ان کے لیے۔ یوما اور پھر وہ دن بھی آئے گا، یوما وہ دن، یغشاہم جب چھا جائے گا ان پر، العذاب عذاب جب ان پر عذاب چھا جائے گا، من فوقہم ان کے اوپر سے بھی، ومن تحت ارجلہم تحت نیچے، ارجل پاؤں، ہم ان کے، جب ان کے اوپر اور نیچے سے ہر طرف سے عذاب ان کو گھیر لے گا۔ وَيَقُولُ اور اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، ذُوقُوا چکھو، مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ اپنے اعمال کا صلہ، جو عمل تم کرتے تھے اب اس کا بدلہ اور صلہ چکھو۔ یا عبادیہ اے میرے بندو، الذین جو آمنو ایمان لائے ہو، یا عبادی الذین آمنو اے میرے ایمان والے بندو، ان بے شک ارضی میری زمین واسعہ بہت وسیع ہے، میری زمین بہت وسیع ہے، فَإِيَّايَ پس تم میری ہی فَاعْبُدُونَ عبادت کرو، فَإِيَّايَ فَاعْبُدُونَ تم میری ہی عبادت کرو۔ زمین وسیع ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ وقت تھا جب کفار کا ظلم و ستم بہت زیادہ مسلمانوں کے اوپر بڑھ چکا تھا، اور ایسے میں مسلمانوں کی زندگی بڑی مشکل ہو گئی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہارے لیے یہاں پر رہنا مشکل ہے تو اللہ کی زمین بڑی وسیع ہے، تو ہجرت کر جاؤ۔ پہلے صبر کی تلقین کی گئی، اب بتایا یہ جا رہا ہے کہ اگر صبر کرنا ممکن نہیں ہے تو پھر ہجرت والا آپشن بھی ہے۔ اللہ کی زمین وسیع ہے، یہاں تمہارے لیے اگر رہنا ممکن نہیں ہے تو تم اس جگہ چلے جاؤ جہاں تم آسانی کے ساتھ زندگی گزار سکو۔ ان ارضی واسعہ اے میرے مومن بندو، میری زمین بہت وسیع ہے، فَإِيَّايَ فَاعْبُدُونَ اور میری ہی عبادت کرو۔ کلو ہر نفس شخص نے،
ذائقۃ الموت، موت کا ذائقہ چکھنا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر شخص نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. ثم پھر الینا ہماری طرف ترجعون، تم لٹائے جاؤ گے. یہ جواب ہے اس بات کا کہ ذہن میں یہ آتا تھا کہ اگر ہم مکہ چھوڑتے ہیں، نکلتے ہیں، تو ہم تو اپنے سب رشتہ داروں سے بچھڑ جائیں گے. ہمارے تو سارا گھرانہ ادھر ہی رہ جائیں گے نا. تو خالہ کا گھر ہے، کوئی ماموں ہے، چچا ہے، دادا ہے، فلاں ہیں، دوست ہیں، ہم تو سب سے بچھڑ جائیں گے، یہاں سے نکلنا پڑے گا. تو اللہ تعالیٰ نے جواب یہ دیا ایک دن سب نے بچھڑنا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت، ایک دن بچھڑنا ہی بچھڑنا ہے. ثم الینا ترجعون، پھر تم سب کے سب ہماری طرف لوٹائے جاؤ گے. والذین، وہ لوگ آمنوا، جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کیے. لنبوئنہم، ہم ان کو آباد کریں گے، من الجنہ، جنت میں، غرفاً، ایسے بالا خانوں میں. لنبوئنہم، ہم ان کو آباد کریں گے، من الجنتی، جنت میں، غرفاً، ایسے بالا خانوں میں، تجری کے بہتی ہوں گی، من تحتہا، جن کے نیچے سے، الانہار، نہریں، جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ ایسے بالا خانوں اور ایسی جنتوں میں رہیں گے. نعمہ، کیا خوب ہے، اجر، بدلہ، العاملین، نیک اعمال کرنے والوں کا. نعمہ اجر العاملین، نیک اعمال کرنے والوں کا کیا خوب صلہ اور بدلہ ہے. الذین، یہ وہ لوگ ہیں، صبروا، جنہوں نے صبر کیا، وعلی ربہم، اور اپنے رب پر، یتوکلون، بھروسہ کرتے ہیں. وکأین، اور کتنے ہی، من دابہ، جاندار، کتنے ہی جاندار ہیں، لا تحملو، جو نہیں اٹھا پاتے، رزقہا، اپنا رزق، جو اپنا رزق اٹھا سکنے کی سکت بھی نہیں رکھتے. اللہ یرزقها، اللہ ان کو رزق دیتے ہیں، وإیاکم، اور تمہیں بھی، اللہ ان کو بھی رزق دیتے ہیں، اللہ تمہیں بھی رزق دیتے ہیں. وہو السمیع العلیم، سب کچھ سننے والے اور جاننے والے ہیں. یہ بھی جواب ہے ایک خدشے کا. خدشہ یہ تھا کہ اگر ہم اپنی یہ جگہ چھوڑتے ہیں تو ہم تو صدیوں سے، نسلوں سے یہاں پر آباد ہیں، ہمارے کاروبار، گھر بار، خاندان، کھیتی باڑی، وہ سب یہی ہیں. تو یہاں سے چھوڑ چھاڑ کے جانا ہے تو بڑا مشکل ہے، تو زیرو ہو جاتا ہے آدمی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رزق کس کے ذمے ہے؟ اللہ کے ذمے. کتنے ہی جاندار ہیں جو رزق اٹھا بھی نہیں سکتے، اللہ ان کو بھی کھلاتے ہیں. تو کیا تمہیں نہیں کھلائیں گے؟ تمہیں رزق نہیں دیں گے؟ اور 14ویں پارے میں ہم پڑھ کے آئے تھے کہ وہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ، جنہوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی، ان پر ظلم کیا گیا اور مجبور ہو کر ہجرت کی، ہم دنیا میں ان کو بڑا اچھا ٹھکانہ دیں گے. چنانچہ یہ ہجرت تھی کہ جس نے مسلمانوں کے اوپر ہر طرح کی فتح، ہر طرح کی فراوانی کا دروازہ کھولا. مدینہ میں جا کر صحیح معنوں میں صحابہ کرام نے، ان کی صلاحیتیں کھل کے سامنے آئی ہیں، اور صحیح معنوں میں ان پر اللہ کی رحمتیں برسی ہیں اور اتری ہیں. یہ پھر وہ تاجر بھی بنے، یہ لوگ پھر ہنرمند بھی بنے، یہ لوگ پھر زمیندار بھی بنے، اور یہ لوگ پھر ہر طرح کے وسائل کے مالک بنے. وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ، کتنے ہی جاندار، لا تحمل رزقها، وہ اپنا رزق نہیں اٹھا سکتے. اللہ یرزقها وإیاکم، انہیں بھی اللہ ہی رزق دیتے ہیں، تمہیں بھی اللہ ہی رزق دیتے ہیں. وہو السمیع العلیم، وہ سب کچھ سننے والے ہیں اور جاننے والے ہیں. وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اور اگر آپ ان سے پوچھیں، اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اگر ان کفار و مشرکین سے پوچھیں، من خلقا، کس نے پیدا کیا، السماوات، آسمانوں کو،
والارض اور زمینوں کو، آسمانوں و زمینوں کو کس نے پیدا کیا، وسخر اور کس نے کام میں لگایا، الشمس سورج کو، والقمر اور چاند کو، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ تو وہ ضرور بالضرور یہی کہیں گے کہ اللہ نے پیدا بھی ان کو اللہ نے کیا ہے، اور ان کو ان کے ذمہ کام بھی اللہ نے لگائے ہیں اور ان کو کام میں لگا دیا۔ فَأَنَّا يُؤْفَكُونَ تو پھر اب کہاں سے ان کو بہکایا جا رہا ہے، کہاں سے ان کو بہکایا جا رہا ہے۔ اللہ یبسط، ہاں اللہ ہی ہیں جو کشادہ کرتے ہیں، الرزق رزق، لمن یشاء جس کے لیے چاہتے ہیں، من عبادہ اپنے بندوں میں سے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتے ہیں رزق کشادہ فرماتے ہیں، وَيَقْدِرُ لَهُ اور جس کے لیے چاہتے ہیں تنگ فرما دیتے ہیں، بقدر ضرورت بقدر کفایت نپتلا دیتے ہیں۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ بکل شیء علیم ہر چیز کے بارے میں جاننے والے ہیں، کہاں فراوانی کرنی ہے اور کہاں بقدر ضرورت یہ اللہ جانتے ہیں۔ اور یہ بھی ہم پڑھیں گے 25ویں پارے میں کہ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ اگر اللہ تعالیٰ رزق کشادہ فرما دیتے سب کے لیے، سارے امیر کبیر، لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ زمین میں بہت بڑا فساد برپا ہو جاتا، زمین میں بڑی سرکشی پھیل جاتی، وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ لیکن اللہ تعالیٰ بقدر ضرورت جتنی انسانوں کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ اس کے بقدر دنیا میں بھیجتے ہیں، رزق نازل کرتے ہیں۔ ان اللہ بکل شیء علیم کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کے بارے میں جاننے والے ہیں۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ اور اگر آپ ان سے پوچھیں من نزل کس نے اتارا، من السماء آسمان سے، ماء پانی یعنی بارش، فَأَحْيَا اور پھر زندہ کیا، بِهِ اس کے ذریعے، الْأَرْضَ زمین کو، فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ اور پھر اس کے ذریعے زمین کو زندہ کیا، مِن بَعْدِ مَوْتِهَا حالانکہ زمین بنجر ہو چکی تھی، ویران ہو چکی تھی، تو کس نے کیا، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ تو وہ ضرور کہیں گے اللہ، اللہ ہی نے بارش برسائی، اللہ ہی نے زمین کو پھر سے آباد کیا، کہیں گے اللہ۔ قل آپ فرما دیجئے الحمدللہ ساری صفات کا مالک اللہ ہے، ساری تعریفوں کے لائق اللہ کی ذات ہے، بل اکثرہم لیکن اکثر لوگ لا یعقلون اس بات کو نہیں سمجھتے، بل اکثرہم لا یعقلون لیکن اکثر لوگ اس بات کو نہیں سمجھتے۔ بس یہاں تک۔